ڈاکٹر سے علاج نہ کرانا کیا توکل کے خلاف ہے؟ میں نے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا بدعت کی قسم ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور علاج نہیں کراتا اور ایسے ہی گھر پر علاج کر رہا ہے تو کیا یہ بھی بدعت میں شامل ہے؟ دیکھیں، اسباب اختیار نہ کرنا اور پھر اللہ پہ توکل کرنا یہ توکل نہیں ہے بلکہ جہالت ہے۔ اس بارے میں صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ میں اونٹ کو رسی سے باندھوں یا اللہ پر اعتماد اور توکل کروں، ایسے ہی چھوڑ دوں اس کو؟ آپ نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ، اونٹ کو رسی سے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن خوب سمجھ لیں اسباب سے کون سا سبب مراد ہے۔ اسباب کی تین قسمیں ہیں۔ کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن پر یقیناً نتیجہ مرتب ہوتا ہے 100%، جیسے شدید پیاس میں جب آپ پانی پئیں گے تو پانی پینا سبب ہے پیاس بجھانے کا، لازمی آپ کی پیاس بجھے گی۔ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نتیجہ لازمی مرتب کرتے ہیں۔ آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، یہ اللہ کی عادت ہے کہ جو بھی کھانا کھاتا ہے پیٹ بھرتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ آپ آگ میں چھلانگ لگائیں گے، جلیں گے تو آگ جلانے کا سبب ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن پر نتیجہ لازمی مرتب ہوتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے ایسے اسباب اختیار نہیں کیے، اسی طرح اونٹ کو رسی سے باندھنا، اونٹ جب رسی سے نہیں باندھا جاتا تو غالب گمان ہوتا ہے غائب ہو جائے گا، وہ اونٹ غائب ہو جائے گا۔ آپ کراچی میں رات کو دکان پہ تالا لگا کے نہیں سوئیں گے تو دکان غائب ہو جائے گی آپ کی سامان سمیت۔ تو اسی طرح جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، جب بھی ملک کی حالات خراب ہوتے ہیں ان کو ہدف بنایا جاتا ہے، وہ اگر گارڈ نہیں رکھیں گے، حفاظت کا انتظام نہیں کریں گے، اس بات کا پورا امکان ہے کہ ان کو گناہ ملے گا، کیونکہ یہ وہ اسباب ہیں جن پر نتیجہ عام طور پہ مرتب ہوتا ہے۔ لہذا علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا تھا اور اس نے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اللہ کھلائے گا، میں خود روٹی کمانے کی فکر نہیں کرتا، اور اسی بھوک سے وہ مر گیا تو خودکشی کا گناہ ہوگا، توکل کا ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ اللہ کہے گا کہ میں تو تجھے پتا ہے کہ میں روٹی کے بغیر پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو روٹی کیوں نہیں کمائی تو نے، اسباب کیوں نہیں اختیار کیے؟ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کا اختیار کرنا فرض ہے۔ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جن پر کبھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ تو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، جیسے علاج ہے۔ ہم جب علاج کراتے ہیں تو عام طور پر شفا مل جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہی علاج موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے علاج نہیں کرانے والے کو شفا مل جاتی ہے، کرانے والا مر جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے جو اسباب ہیں جن پر عام طور پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت ہے کہ آپ علاج کراتے تھے۔ تو اس لیے علاج اگر کوئی شخص نہیں کراتا اور مر جاتا ہے تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک خلاف سنت کام ہوگا، قابل ملامت ہوگا کہ اللہ کے بندے، جب تجھے ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ اس کا علاج ہے، ڈاکٹروں کے پاس یہ بیماری ہے اور اس کی میڈیسن آ چکی ہے، تو نالائق تو علاج کیوں نہیں کراتا؟ تو ایسا شخص بہرحال قابل ملامت ہے، اور شدید قابل ملامت ہے کہ وہ توکل کا سہارا لے کے علاج سے جان کیوں چھڑا رہا ہے۔ خوب سمجھ لیں۔ لیکن علاج کی بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مریض ہے نا، اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ یار مجھے یقین نہیں ہے کہ اس سے میرا علاج ہوگا، یا اس کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ علاج کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ علاج کراتے ہیں ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے، 4 چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اس نوعیت کا علاج ہے تو اس میں پھر اگر کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے اور کہتا ہے میں علاج نہیں کراؤں گا اور اسی طرح اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے ٹھیک کر دے گا، تو پھر یہ ہر آدمی کے لیے تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن جن کا اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہے اور گہرا توکل ہے اللہ پر، ان کے لیے یہ عمل جائز ہے۔ تو ایسے بہت سارے بزرگان دین دنیا میں گزرے ہیں، آج بھی موجود ہیں، جب بیمار ہوتے تھے تو وہ علاج نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ بس ٹھیک کر دے گا، اور وہ ٹھیک ہو بھی جاتے تھے۔ ایسے ہمارے اکابر بھی گزرے ہیں کہ لمبے عرصے تک بستر پہ پڑے رہے، لوگوں نے بہت کوشش کی ان کا علاج کیا جائے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اللہ ٹھیک کرے گا، اور وہ طویل عرصے کے بعد اس بیماری سے نکلے اور ایسا ٹھیک ہوئے کہ پھر جلدی بیمار بھی نہیں ہوتے وہ۔ لیکن یہ چیز ہر آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، عام لوگوں کو نارمل طریقے سے ہی چلنا چاہیے۔ جو بیماری ہو رہی ہے تو تمیز سے، جیسے ساری دنیا کلینک میں جا رہی ہے، ڈاکٹر حکیم کے پاس جا رہی ہے، تو تمیز سے جیسے سب چل رہے ہیں آپ بھی چلیں، کیونکہ آپ پھر رشتہ داروں پہ بوجھ بنیں گے، سوسائٹی پہ بوجھ بنیں گے، اور پھر اگر بالفرض ٹھیک نہ ہوئے اور کوئی معذوری پیدا ہو گئی تو پھر آپ کے دل میں وسوسے آئیں گے کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا اور اللہ نے مجھے ٹھیک ہی نہیں کیا۔ تو جو کامل درجے کے متوکلین ہوتے ہیں نا، پھر ان کے دل میں وسوسے نہیں آتے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت جب کھانا نہیں ملتا تھا تو آپ صبر کرتے تھے، آپ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ میں نے اللہ پہ اعتماد کیا اور دیکھو اللہ تو مجھے کھلا ہی نہیں رہا، بلکہ آپ صبر کرتے تھے، کوئی بات نہیں بھائی، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی پیٹ بھرے گا تو شکر کریں گے، جب خالی رکھے گا تو صبر کا ثواب لیں گے۔ تو یہ توکل ہر ایک میں نہیں ہوتا، اس لیے علاج کی وہ قسم جس پہ یقینی شفا ہو اور علاج نہ کرنے کی صورت میں یقینی موت ہو، اس قسم کا تو اختیار کرنا واجب کے درجے میں ہی ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے۔ وہ تو توکل کے، یعنی اس میں توکل کا سہارا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے، کسی کو خون بہ رہا ہے تو ہاسپٹل جائے بھائی، وہ تاکہ ڈاکٹر خون روکیں اس کا، ورنہ مرے گا۔ لیکن بعض علاج کی قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مبتلا ہوتا ہے نا، جو بیمار ہے، اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے مختلف ڈاکٹروں کی، مختلف حکیموں کی رائے لے کر کہ اس میں علاج کرانے سے فائدے کی امید تو ہے لیکن کوئی زیادہ امکان نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی توکل کرتا ہے تو پھر اس میں توکل کی بھی گنجائش ہے، جائز ہوگا توکل پہ انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ توکل ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ کامل لوگوں کے لیے۔ عام مسلمان کو تمیز سے نارمل طریقے سے جیسے سب چل رہے ہیں اسی طرح چلنا چاہیے، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
ہاں، اور میں اب یہ ٹاپک کو کمپلیٹ کر دوں کہ علاج اسباب کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن پر اکثر نتیجہ مرتب ہی نہیں ہوتا ہے، اتفاق سے کبھی ہو گیا، جیسے تعویذ وغیرہ ہے، رقیہ ہے. تو رقیہ میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی وہ کبھی ہو گیا کبھی نہیں بھی ہوا. تو یہ والی قسم اگر کوئی اختیار نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں توکل کرنے پر ثواب ملے گا. لیکن جو سنت رقیہ ہے اس کا بہرحال اہتمام کر لینا چاہیے.